بعض روایات کی روح کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اصل معصوم بلکہ خدا کے کلام کا جو اصل مقصد ہے، خدا کا مقصد، اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں انسان کو غلط حوصلہ ملتا ہے، بعض اوقات گمراہی کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ کل ظہر کی نماز کے بعد وہ حدیث بیان کی تھی، روایات میں موجود ہے، حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ وبغض علی سیئۃ لا تنفع معها حسنہ۔ یہ علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی اس کو اسی معنی میں لیں، ظاہری معنی میں دل میں علی کی محبت ہو، اس کے بعد جو مرضی گناہ کرتے پھرو، کوئی پوچھے گا نہیں اللہ تعالیٰ۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کوئی کرے وہ بھی اس کو بھی دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اگلا جو جملہ ہے وہ واضح ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ بغض علی سیئۃ، اور بغض علی اور علی سے دشمنی یہ وہ برائی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی، کوئی عبادت آپ کے کام نہیں آ سکتی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے، حب علی ایمان و بغضہ نفاق۔ علی سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، یعنی محب علی مومن ہوتا ہے، وہ بغض علی نفاق، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہو وہ نفاق کی علامت ہے، یعنی علی کا دشمن وہ اس کا شمار منافقین میں ہوگا۔ اور منافقین کے بارے میں ہے، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار۔ اچھا جی، یہ تو بات کلیئر ہے کہ علی کا بغض یہ ایسا گناہ ہے ناقابل بخشش۔ کچھ گناہ قابل بخشش ہوتے ہیں، کچھ گناہ ناقابل بخشش ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کو گمراہ کرنا یہ ناقابل بخشش گناہ ثابت ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنے تحریر کے ذریعے یا تقریر کے ذریعے کسی کو گمراہ کرے، کسی کا عقیدہ بگاڑے، کسی سے نماز ترک کرائے۔ خصوصاً عقیدہ، عمل کی اپنی جگہ حیثیت ہے، اہمیت ہے، عقیدہ زیادہ حساس ہے۔ اگر کوئی عمل کے بغیر اس دنیا سے جاتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، 1 سال کی 2 سال کی ساری عمر اس کی تلافی ممکن ہے۔ اس کے پسماندگان، اس کے لواحقین وہ نمازوں کو آپس میں تقسیم کریں یا کسی قابل اعتبار عالم الدین کو معاوضہ دیں اور پڑھائیں تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ فاسد العقیدہ اس دنیا سے اٹھے، جی، توحید کا منکر، نبوت کا منکر، عدل الہی کا منکر، امامت کا منکر، قیامت کا منکر اگر اس دنیا سے اٹھے، وہ بیچارے لواحقین چاہے کتنے بھی ہمدرد ہوں اپنے مرحوم کے، اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے، کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو کلیئر ہے کہ بغض علی سیئۃ لا تنفع، اس لیے کہ دشمن علی کی نہ عبادات قبول ہیں، جی، نہ کوئی اور نیکی قبول ہے۔ لیکن جو پہلا جملہ ہے، حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ، الحمدللہ ہم سب کے دل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار ہے۔ یعنی ہم جو گناہ بھی کریں وہ فرشتے اس کو نہیں لکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں، چونکہ تمہارے دل میں علی کی محبت ہے لہذا یہ بھی گناہ معاف، یہ گناہ بھی معاف، یہ گناہ بھی معاف۔ یا فرشتوں کو آرڈر ہوگا کہ چونکہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے لہذا جو مرضی کرتا پھرے، جنگل کا بادشاہ ہے، ہاں، اس کو پوچھنا نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے۔ پھر کیا مطلب ہے؟ میں نے کل ایک مثال دی، اگر آپ کہتے ہیں جس کمرے میں، جس ہال میں، جس مسجد میں اے سی لگا ہوا ہو، اے سی، تو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے یا اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گرمی نقصان نہیں پہنچائے گی،
کیا مطلب ہے؟ چونکہ ایسی ہے لہذا وہاں گرمی ہے ہی نہیں۔ جس کے دل میں علی کی حقیقی محبت ہے، حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کا تابع فرمان ہوتا ہے۔ من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ کام بھی وہ کرے جو ہم کرتے ہیں۔ جب علی کی محبت دل میں ہوگی تو علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی کا بندہ پیروکار ہو، علی کے نقش و قدم پر چلے۔ یہ اس طرح کی روایات ہیں جس سے بعض اوقات انسان کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ صلوات کے نتیجے میں کس قسم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخشے گا؟ نماز کے نتیجے میں کس قسم کے گناہ بخشے جائیں گے؟ بہار الانوار میں بہت ساری روایات ہیں جو امام حسین علیہ السلام وہ غم میں روئے گا اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ کس طرح کے گناہ بخشے جائیں گے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا چونکہ قرآن کی آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ لفظی ترجمہ بنتا ہے لے جاتی ہیں، یعنی مٹا دیتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کس قسم کے گناہ؟ جس قسم کا گناہ بھی ہو، ایک نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا ہے۔ صلوات کے نتیجے میں جس قسم کا گناہ بھی کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا۔ 5 وقت کی نماز کے نتیجے میں جس قسم کا گناہ بھی ہم سے سرزد ہوا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا۔ ایسا نہیں ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں، نوٹ کر لیں، گناہ 2 قسم کے ہیں۔ گناہ 2 قسم کے ہیں۔ بعض گناہ ہیں جن کی اس دنیا میں تلافی ممکن ہے، اور صرف ممکن ہے نہیں بلکہ ضروری ہے، ضروری تلافی ضروری ہے۔ آپ نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے، میں نے آپ سے 1000 روپیہ لیا ہوا ہے، 1 سال بعد دینے کے وعدے سے لیا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے ہیں اور آپ کا یہ میں قرض نہیں اتارتا۔ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، مثل الغنی ظلم، ایک آدمی قرض کی ادائیگی کی قدرت رکھتا ہے، پوزیشن میں ہے، لیکن ادا نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ ایک آدمی کا قرض ادا کرنا ہے، میں نے وہ ادا نہ کروں، یہ ایک گناہ ہے۔ کسی کے قرض کو، حق کو روکے رکھنا یہ ایک گناہ ہے۔ کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے کہ اگر آپ وہ نیکی کریں گے تو یہ گناہ بخشا جائے جب تک میں یہ قرض ادا نہ کروں۔ اسی طرح نماز ہے، نماز وہاں عرفات میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں، جب ہم میدان عرفات کی دعاؤں، وہاں کی عبادات کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، جو میدان عرفات میں وہ دعا کرے گا وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور یہاں تک روایات میں ہے جو میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں حاضری کے بعد اور وہاں طلب مغفرت کے بعد یہ سمجھے یا سوچے کہ میرے گناہ ابھی بخشے نہیں گئے ہوں گے، کوئی گناہ میرے ذمہ رہ گیا ہوگا، یہ سوچ بجائے خود گناہ ہے۔ اچھا، ادھر لوگوں نے پوچھا آغا صاحب ایک آدمی نے نمازیں نہیں پڑھی تو ادھر میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو حاضری نصیب ہو اور ادھر استغفار کرے تو بس وہ سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ 2 چیزیں آپ کے ذمہ ہیں، ایک نماز کی ادائیگی آپ کے ذمہ ہے، دوسرا ترک صلاۃ کا گناہ ہے، ترک صلاۃ کا گناہ۔ وہ نماز کیوں چھوڑی تھی وہ گناہ بخشا جائے گا، لیکن تلافی ضروری ہے۔ یا آپ خود اپنی زندگی میں پڑھیں یا آپ کے اس دنیا سے رحلت کے بعد آپ کے الواحقین میں سے کوئی پڑھے، ان کی تلافی ہے۔ حتیٰ کسی کی ہم غیبت کرتے ہیں، کسی کی غیبت، اگر کسی کی ہم نے غیبت کی ہے، آپ کا کیا خیال ہے اگر خدا نخواستہ میں آپ کی غیبت کروں اور جس کی بھی غیبت کروں اس کے بعد 1 مرتبہ بآواز بلند محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجوں، بخشا جاؤں گا؟ تلافی ضروری ہے۔ تلافی کا مطلب کیا ہے؟ وہ جس کی غیبت کی ہے اس کو راضی کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سارے ایسے ذہن مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی طبیعتیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں،
بعض بڑے عالی ظرف ہوتے ہیں اور بعض بڑے تنگ ظرف ہوتے ہیں. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس سے کہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے فلان محفل میں، آپ مجھے معاف کریں، وہ خوش ہوگا اور کہے گا کہ بھائی میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے. اچھا، کچھ لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں اور فوراً الجھ پڑتے ہیں اسی وقت. اگر لڑائی جھگڑا فساد کا خطرہ نہ ہو تو اس کو راضی کریں، معافی مانگے راضی کریں. لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو تو اس کی تلافی یا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کریں. خدایا یہ جس بندے خدا کی میں نے غیبت کی ہے اس کو گناہوں کو بخش دے، یہ تلافی ہے. اچھا، کچھ کام ایسے ہیں جن کی کوئی تلافی نہیں ہے، کچھ کام ایسے ہیں جن کی کوئی تلافی نہیں ہے. آپ نے اپنے آفس میں خدا نخواستہ کسی نامحرم عورت سے ہاتھ ملایا ہے، حرام ہے نا. بہت دفعہ ہم نے اپنے حکمرانوں کو دیکھا ہے، باہر کے ممالک میں جاتے ہیں وہ خواتین سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں. باہر سے خواتین آتی ہیں بڑی گرم سے، ہمارے وزراء کو آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، ہاتھ ملاتے ہیں. اچھا، نامحرم کو کسی نے ہاتھ ملایا ہے، گناہ کیا ہے، اس کی کیا تلافی ہے کوئی تلافی؟ سوائے توبہ کے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کے علاوہ کرنا کچھ نہیں ہے، کرنا کچھ نہیں ہے. یا نامحرم کو دیکھتا ہے بندہ اور غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، آلودہ نگاہ سے دیکھتا ہے، بے اختیار کسی خاتون پر نظر پڑے، وہ گناہ نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے آلودہ نگاہ سے اگر دیکھے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرمایا النظر سہم مسموم من سہام الشیطان. یہ آلودہ نگاہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ جو زہر لوگ زندگی سے تنگ آ کے کھاتے ہیں، جو بازاروں میں وہ بکتا ہے، اس سے انسان جسمانی طور پر ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے داخلی نظام کو درہم برہم کر کے وہ رکھ دیتا ہے وہ زہر نا. اچھا، یہ النظر السہم مسموم من سہام شیطان، آلودہ نگاہ یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ آپ کی اس زندگی کو، جس کے نتیجے میں وہ ہماری رگوں میں خون گردش کرتا ہے یا دل حرکت کرتا ہے، وہ اس زندگی کو کچھ نہیں چھیڑے گا. وہ زہر آلود تین روحانی طور پر موت واقع ہوگی، روحانی طور پر. اور روحانی طور پر انسان کی موت واقع ہو وہ زیادہ خطرناک ہے. وہ جو نا جملہ ہے نا نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو آدمی دل سے نفرت رکھتا ہو برائی سے، زبان سے برائی کے خلاف اظہار بھی کرتا ہے، بولتا بھی ہے، بس چلے تو عملی طور پر بھی برائی کے روک تھام کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اس نے 3 قسم کی سعادتیں حاصل کر لی ہیں. اگر ایک آدمی عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر زبان سے روکتا ہے، دل سے بھی برائی سے نفرت کرتا ہے، یہ ایک سعادت سے محروم ہو گیا ہے، اس کو 2 سعادتیں مل گئی ہیں. اور اگر ایک آدمی وہ نہ عملی قدم اٹھاتا ہے، نہ زبان کھولتا ہے برائی کے خلاف، صرف دل سے متنفر ہے، اس کو ایک سعادت ملی ہے، 2 سعادتوں سے محروم ہو گیا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی دل سے بھی نفرت نہیں کرتا برائی سے، ادھر علی نے فرمایا فَهُوَ مَيِّتٌ فِي الْأَحْيَاءِ. دیکھو اس بندے کو امیر المومنین مردہ کہتے ہیں. مردہ کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، وہ 4 پراٹھے کھا جاتا ہے، لیکن امیر المومنین کہتے ہیں میتٌ فی الاحیاء. وہ محاورہ کے طور پر کہتے ہیں چلتی پھرتی لاش. جو آدمی برائی سے متنفر نہیں ہوتا نا دل سے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے. تو یہ ان اعمال سے، صلوات کے نتیجے میں، نماز کے نتیجے میں، امام حسین کے مصائب کو یاد کر کے رونے کے نتیجے میں، امام کی زیارت کے نتیجے میں، نیکیوں کے نتیجے میں، گناہان کبیرہ سے بچنے کے نتیجے میں، وہ گناہ اللہ بخشتا ہے جن کی تلافی نہیں ہے
اور جن کی تلافی ہے، تلافی ضروری ہے، جب تک تلافی نہیں کریں گے صرف صلوات کے نتیجے میں یا امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنے والے کے گناہ کو ان کے بھی اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، امیر المومنین کے فضائل کو سننے والے کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے، امیر المومنین کے فضائل کا مطالعے کرنے اور ان کو پڑھنے والے کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، اور جو اپنے ہاتھ سے علی کے فضائل کو لکھے اس کے لیے تو اللہ کے فرشتے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس کی تلافی، اگر ایک آدمی نے 1 سال کی نماز نہیں پڑھی اور وہ پڑھتا رہے، علی کے فضائل بیان کرتے رہے اور فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کریں، تو یہ نمازیں ساری 1 سال کی یا ساری عمر کی یہ معاف ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کن گناہوں کی تلافی ضروری ہے تاکہ تلافی کریں تب بخشے جائیں، اور کن گناہوں کی تلافی نہیں ہے۔ میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، اور بھی بہت سارے، مثلا اسراف، فضول خرچی، نلکے کو فل کھولیں، سب سے پہلے ہاتھ دھونا مستحب ہے نا، اس کے بعد پھر کلی، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرے کو دھونا ہے، پھر دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، پھر بائیں ہاتھ کو دھونا ہے، سر کا مسا، دائیں پاؤں کا مسا، نلکا فل کھلا ہوا ہو اور وضو کے شروع سے آخر تک نلکے کا پانی جو ہے نا وہ بہتا رہے، یہ فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی قرآن میں ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچ کرنے والے یہ شیطان کی برادری سے ان کا تعلق ہے۔ اس کی کیا تلافی ہے؟ اس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ تو یہ جن اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے یہ مغفرت کے باعث ہیں، ان کے نتیجے میں، صلوات کے نتیجے میں، نماز کے نتیجے میں وہ گناہ بخشے جاتے ہیں جن کی تلافی نہیں ہے، اور جن کی تلافی ضروری ہے جب تک تلافی نہیں کریں گے اس وقت تک بخشے نہیں جائیں گے۔ بآواز بلند درود بھیجیں تاکہ ہمارے وہ گناہ بخشے جائیں کہ جن کی تلافی ممکن نہیں ہے۔